مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 25۔ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک وقت گزرنے کے بعد دھوئی جاتی ہیں، جیسے جوڑے، امامہ، چادر، تکیے وغیرہ۔ سر کے بال اگر نہ دھوئی جائیں تو کیا کوئی نقصان ہے؟ امیر اہل سنت یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر مرد کی داڑھی یا سر کے بالوں سے بدبو آ رہی ہو تو کیا مسجد میں جا سکتا ہے؟ اور کیا روزے کی حالت میں داڑھی مونچھ پر تیل لگا سکتے ہیں؟ سر کے بال دھونے چاہیے، حدیث پاک میں کہ بالوں کا اکرام کرو، نہیں ہے کہ اس کو دھوئیں، صاف کریں، تیل لگائیں، کنگھی کریں۔ تو بالوں کو جب بال دھوئیں گے نہیں تو اس میں میل جمع ہوگا، میل جمع ہوگا تو بیماریاں لائے گا، جوئیں پیدا ہوں گی جو کاٹیں گی، خون چوسیں گی۔ تو اس لیے بالوں کو دھوتے رہنا چاہیے، خصوصاً کھانے کے بعد منہ کا یہ حصہ دھو لیا جائے۔ خاص کر جو داڑھی والے ہیں ان کے داڑھی میں غذا کے اجزاء وغیرہ بھی اٹک سکتے ہیں، تو یہ دھو لیں گے، کوئی دن میں 2-1 بار ہو سکے تو صابن سے بھی یہ حصہ دھو لیا کریں جب جب موقع ملے، تو یہ غذا جو ہے یہ سڑے نہیں، ورنہ یہ بدبو لائے گی۔ جب بدبو لائے گی تو ایسی حالت میں کہ جب کہ بالوں میں یا کپڑوں میں یا بدن میں یا کوئی اپنے پاس ایسی چیز ہے جو بدبو دیتی ہے، تو بدبو جب آ رہی ہو تو اس سے ظاہر ہے دوسروں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگ نہیں بھی ہوئے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اس طرح مطلب بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا حرام، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ رات داڑھی مجھ پر تیل لگانا، تو تیل تو لگا سکتے ہیں، بلکہ داڑھی میں تیل لگانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں داڑھی مجھ پر تیل لگا، روزے میں بھی تیل لگا سکتے ہیں، دن میں، دوپہر میں، شام میں، جب چاہے لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں بھی لگا سکتی ہیں، ظاہر وہ سر میں لگائیں گے تو بالکل لگائیں تیل۔ روزے میں، روزے کے ساتھ تیل کا کوئی تعلق نہیں ہے لگانے کا، یہ منہ سے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ سوال یہ ہے، زکوٰۃ اپنے سید کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے جبکہ وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے حالات بہتر نہیں ہیں، تو جو زکوٰۃ ہی دے سکتا ہے تو وہ سید کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ زکوٰۃ مال کا میل ہے، تو سادات کرام کی اپنی شان ہے، ہو سکتا ہے یہ حکمت ہو، شاید پڑھی ہے یہ کہ مال کا میل ہے، اس لیے وہ ہے نا، مال کا میل سادات کرام کے یہ
عالی نسب ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، تو ان کو مال کا میل نہ دیا جائے، ان کو صاف ستھرا مال دیا جائے. جو غریب ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر بڑا کلام فرمایا کہ ان کے نانا جان کا تو دیا ہوا ہے آپ کے پاس، اور اس میں سے آپ ان کو مطلب مال کا میل کیوں دیتے ہیں؟ انہیں مال کا میل تو دینے کا منع ہی ہے، انہیں کہ ان کو دیں، یہ فرمایا. ہیلا کر کے بھی کیوں دیں ان کو صاف ستھرا مال دیں. تو جو اہل بیت کے ساتھ دنیا میں احسان کرے گا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے. جب سرکار جس کو بدلہ دیں گے تو پھر تو اس کی شانی کیا ہوگی، جنت کے سوا کیا ہوگا. تو یہ پھر بھی اگر نہیں دیتا کوئی ستھرا مال، تو اگر کوئی سید مستحق ہے تو اس کو پھر ہیلا کر کے زکوٰۃ کا دیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان زکوٰۃ پیج نمبر 65 پر ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. یہ صدقات لوگوں کے میل ہیں، نہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلال ہیں، اور نہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، یہ حدیث ایسی واضح اور صاف ہے جس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. یعنی مجھے اور میری اولاد کو زکوٰۃ لینا اس لیے حرام ہے کہ یہ مال کا میل ہے. لوگ ہمارے میل سے ستھرے ہوں، ہم کسی کا میل کیوں لیں؟ یہ سادات کے لیے کہ یہ میل کیوں لیں، بلکہ ان کی برکت سے دوسروں کے میل اتریں، گناہوں کے میل اتریں. اس میں غالباً یہ ایسا ذہن جاتا ہے کہ لوگ شاید ایک تعداد ہوگی یہ سمجھتی کہ یہ مولانا منع کرتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دو، سید کو زکوٰۃ نہیں دو. مگر جب ان تک شاید اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ یا قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت پہنچ جائے کہ یہ جو منع کر رہے ہیں، اچھا یہ آیت کریمہ کے تحت منع کر رہے ہیں، یہ فلاں پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث پاک ان کے سامنے اس کے تحت منع کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اس چیز کا مزید قرار ہو جائے کہ ہاں نانا حدیث ہے تو پھر ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، تو حدیث بیان کر جی ہاں، ماشاءاللہ. تو یہ سادات ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے بنو ہاشم جو بھی ہے، اس میں سید بھی شامل ہے. امیر علیہ صلی سے عرض ہے کہ ہمارے صاف مال سے ہمیں سادات کی خدمت کرنی چاہیے یا نہیں؟ جی ہاں، وہ عرض کیا میں نے کہ صاف مال سے ان کی خدمت کی جائے، کرنی چاہیے. سعادت کی بات ہے کہ ان کے نانا کا دیا ہوا ہے. خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو مسلم شریف کی حدیث ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے تو ملا ہے میں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیدوں کو دیا جائے. میں تو عرض کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹروں کو بھی بولتا ہوں کہ ان کو سیدوں کے ساتھ خصوصی رعایت کریں، غریبوں کے ساتھ، سیدوں کے ساتھ. بیپاریوں سے کہتا ہوں کہ ان کو سیدوں کو سستا دیا کریں، غریبوں کو، سیدوں کو. انشاءاللہ آپ کر کے تو دیکھیں، برکت نہ ہو تو کہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ جمعہ کے خطبے کے دوران آ کر سنتیں و نوافل پڑھنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، خطبے کے دوران تو مسجد کے اندر جو ہی داخل ہوا نا تو بیٹھیے، اب وہ آگے بھی نہ بڑھے. اب جیسے ہماری فیضان مسجد ہے، فنائے مسجد جو ہے اس میں اگر چل کر آ رہا ہے تو حرج نہیں ہے. اب جیسے یہاں فیضان مسجد، فیضان مدینہ، باب المدینہ کا جو مدنی مرکز ہے، عالمی مدنی مرکز، اس میں یہ کھلا آسمان ہے. کھلا آسمان فنائے مسجد نہیں ہے. یہاں اگر چل کر آ رہا ہے تو آ جائے، لیکن اب یہ فنائے مسجد ہے جہاں کھلا آسمان ہے ہمارا. تو
اس میں اگر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے دوران خطبہ، لیکن جو ہی یہ جو بارڈر بنا ہوا ہے اس کا کیا بولتے ہیں اس کو، منڈھیر، یہ پالی، یہ منڈھیر، تو اس کو بس کروس کر کے اب داخل ہو گیا مسجد میں، اب آگے نہیں بڑھ سکتا دوران خطبہ، اب بیٹھ جائے. لیکن لوگ چلتے ہوئے آگے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کی کوئی دعا بتا دیں. رب اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں، اس میں رب اغفر لی پڑھ لیں یا اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لیں، مستحب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ کوئی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ تراویح میں ثنا تمام رکعتوں میں پڑھی جائیں گی یا صرف ایک رکعت؟ یہ جب یہ دو رکعت شروع کرتے ہیں نا، دو کر کے پڑھتے ہیں، تو جب شروع کریں گے نا تو اس وقت ثنا بھی پڑھتے ہیں، اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن امام پڑھے گا. عوام صرف ثنا پڑھیں گے، مگر تلاوت شروع ہوتے ہی ثنا جہاں پہنچی ہے وہیں رک جائیں گے، پوری نہیں کریں گے. اگر کسی نے وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کی تو کیا وضو پر کوئی اثر پڑے گا؟ فائدہ ہوگا، تنگ دستی انشاءاللہ دور ہوگی. وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں عبد المناف بات کر رہا ہوں کھاریے سے. مجھے آج بچھو نے کاٹا ہے اور میں نے ڈاکٹر سے ٹکا لگوایا ہے دائیں ہاتھ کی انگلی پر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ چکا؟ عزیز و کارم کہہ رہے تھے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا. اللہ تعالیٰ آپ کو زہر کے اثر سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے. بیٹے ہمت رکھنا، آزمائش ہے. بچھو کے کاٹنے سے، سانپ کے ڈسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، روزہ آپ پورا کیجئے. اصل اس کے بعد انہوں نے انجیکشن بھی لگایا ہے اور انجیکشن لگانے پر ان کے عزیز کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا. انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے گوشت کا انجیکشن ہو چاہے نس کا انجیکشن ہو، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. یہ اگر کوئی عزیز و قریب یا رشتہ دار اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں ذرا روزہ ٹوٹ گیا، اب ذرا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس طرح جو خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ شرعی احکام بیان کرتے ہیں انہیں بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. سخت گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بغیر معلومات کے مسئلے بتانا. مسئلہ پتہ نہیں ہے، خالی وضو سنی سنائی ہے کو. آپ بعض اوقات جدی پشتی غلط مسائل چل رہے ہوتے ہیں، تو ان سے جنہوں نے بھی بتایا ان کو توبہ فرض ہے، اور جتنے بھی غلط مسئلے جس کو بتائیں توبہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ ان کو صحیح مسئلہ پہنچائیں. آپ جن جدی پشتوں مسائل کی بات کر رہے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی، یہ بار بار گم کر یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے ہمارے پاس تحریری طور پر یا اس میں صوتی پیغام کے ذریعے، کہ وہ سحری کے بعد اذان ہو رہی ہو تو کھانا کھاتے رہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے کھانا کھا سکتے ہیں. اب یہ اتنی مرتبہ ہم سوال کا جواب دے چکے ہیں، لیکن بار بار ایسا لگتا ہے کہ مڑ کر یہ سوال مختلف جگہوں سے آ رہا ہوتا ہے. تو جیسے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جب تک اذان پوری نہ ہو جائے کھانا کھا سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب بھی اس مسجد کی اذان باقی ہے، جی ہاں، ادھر سے ابھی آواز آ رہی ہے. میں نے یہاں تک سنا ہے کہ یہ بھی یوں بھی کہتے ہیں جب تک کیڑیاں نظر نہ آ جائیں نا، اجالا ہو جائے، کیڑیاں نظر آ جائیں تب تک کھا سکتے ہیں. اب کیڑیاں گھر میں نہ ہو تو وہی بتائیں گے نا اس کا حل. تو یہ بھی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. شروع سے جیسے لگتا ہے چلا آ رہا ہے. روزہ بند کرنے کا ٹائم صبح صادق، اور یہ اپنے کیلنڈر میں
لیکن مستند کیلنڈر میں دیکھا جائے الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ سے زائد مقامات کا ٹائم دیا ہوا ہے. تو اس میں دیکھ لیں سحری افطاری کا ٹائم ہے, 5 نمازوں کے ٹائم ہے, تو اس کے مطابق آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اور اسی طرح غروب آفتاب پر روزہ کھلتا ہے, اذان سے اس کا تعلق نہیں. اللہ کے بندو یہ سوچو کہ دنیا میں ایسے کئی شہر ملیں گے, پورے شہر میں کہیں مسجد ہوتی ہی نہیں ہے. اگر مسجد ہو بھی تو باہر ملکوں میں تو یہ قانون ہوتے ہیں کہ مسجد کی اذان کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے. یہ اسلامی ملکوں میں تو قانون نہیں سنے, یعنی جہاں غیر مسلموں کی اکثریت ہوتی ہے اور انہی کی سب کیبینٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے, تو وہاں یہ قوانین ہوتے ہیں کہ اذان کی آواز مسجد میں باہر نہیں جانی چاہیے. تو اب ایسی صورت میں کہ آپ کے مکان کے اندر آواز تو جائے گی نہیں. اب تو باب المدینہ میں ایسے پلازے بن گئے کہ ان کے اندر آواز تھوڑی جاتی ہوگی. تو آپ بولو ٹی وی کی اذان, ٹی وی اب جیسے یہاں کا ٹی وی ہے, مدنی چینل ہے تو انٹرنیشنل ٹی وی ایک طرح سے, دنیا کے بہت سارے ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے. لیکن ہم ہر ملک کی اذان دیں گے تو پھر اذان ہی دیتے رہیں گے اس میں. تو اس میں اذان صرف باب المدینہ کے ٹائم پر دی جاتی ہے, غروب آفتاب پر, وہ بھی محتاط ٹائم پر. اس میں بھی باب المدینہ میں بھی اونچان نیچان کچھ نہ کچھ فرق آتا ہے, سیکنڈوں کا, کوئی 1 منٹ کا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا ٹائم پر اذان دی جائے کہ کہیں بھی کوئی فرق نہ پڑے, سب کا افطار درست ہو جائے. اب یہ بھی باب المدینہ کی, تو اب بولے مرکز الاولیاء والے کہ ہم بھی اس اذان پر افطار کریں, تو ان کی تو شاید کوئی 20-25 منٹ پہلے ہو جاتا ہوگا. گجرات کا تو آدھے گھنٹے پہلے شاید ہو جاتا ہوگا. ہاں 20-25 منٹ, گجرات قریب ہے مرکز الاولیاء کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کہیں دیر بھی ہو جاتی ہے. پاکستان میں اس سے اوقات ہے کہ باب المدینہ سے لیٹ کھلتا ہے, یہ بلوچستان کی طرف بڑھتا جاتا ہے ٹائم, بلوچستان میں بڑھتا ہے. پھر یہ کہ پاکستان میں یہ دوسری جو پٹی ہے نا, جیسے کہ بلتستان وغیرہ, اس میں ہی بڑھتا ہے ٹائم. مجھے اسی میں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے. تو اب وہ بھی اگر باب المدینہ کی آواز پر روزہ کھولیں گے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا, جن کے یہاں لیٹ غروب آفتاب ہوتا ہے. تو اس کے پاکستان میں بھی باب المدینہ اور دیگر شہروں میں فرق پڑتے میرا خیال ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے ٹائم میں. تو اس لیے اپنے اپنے شہر کے اپنے اپنے علاقے کے ٹائم پر ہی روزہ کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں تو سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے بڑی احتیاط ہوتی ہے. سحری کے وقت میں اذان ہوتی نہیں ہے, بعد میں ہوتی ہے, فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے. وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ روزہ کھانا پینا بند کر دیں. کاش ہر جگہ اس کو فالو کریں. ہر مسجد, اگر مسجد والے تعاون کریں گے نا, یہ اعلانات کرتے رہیں گے نا کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, روزے کے لیے نہیں ہوتی, اور روزہ کھانا پینا بند کر دو, اذان ہم دیر میں دیں گے, پھر 2-1 منٹ کے بعد بھلے اذان دیں گے. لیکن یہ بتاتے رہیں گے تو ذہن بنے گا. اب میرا ذہن کیسے بنا؟ ارے میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں. میں چھوٹا تھا تو خوش قسمتی سے بادامی مسجد ہمارے محلے میں, اور عاشقان رسول کی مسجد, نعتوں کی اور آوازیں ہم سنتے رہے بچپن سے, کانوں میں رس گھولتی رہی نعتیں. تو وہاں میں نے بچپن سے دیکھا, ماشاءاللہ اللہ ان کو جزا خیر دے, اس مسجد والوں کو بے حساب بخشے. اب تو بیچارے بڑے بوڑھے جو متولی سب دنیا سے چلے گئے ہوں گے, اب نوجوان ہیں, لیکن وہ پرانا انداز تو انشاءاللہ باقی ہی ہوگا. اب تو پھر دعوت اسلامی کا بھی وہاں کام ہوتا تھا مدنی کا الحمدللہ. تو وہاں کے علاقے کے لوگ الحمدللہ اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. جو ملتے ہیں نا کبھی تو یاد کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. وہیں میرا بچپن گزرا ہے. تو وہاں بچپن سے میں نے سنا کہ وہ صبح صادق کے وقت اعلان ہوتا تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے, روزہ بند کر لیجئے, اذان کا انتظار مت کیجئے. اس طرح لگا اذان کے بعد کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یا کس طرح کچھ بولتے تھے, یا اذان کا انتظار مت کیجئے, روزہ بند کر لیجئے.
تو یہ شروع سے الحمدللہ بچپن سے یہ میرا وہاں سن کر 1000 مرتبہ میں نے یہ اعلان سنا ہوگا، تو یوں میرا ذہن بن گیا کہ اذان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے روزہ کا. تو یہ اگر ہر مسجد اس کو فالو کرے، اس اچھے کام کو فالو کرنا چاہیے، اتباع کرنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی الحمدللہ سمجھو اسی بادامی مسجد کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یوں ذہن بنا الحمدللہ. تو الحمدللہ یہ اس طرح آپ سب اعلان کرتے نہیں نا، مسجد والے جو امام صاحبان، مؤذن صاحبان، کمیٹیاں جو مجھے سن رہی ہیں، ایک اچھی بات ہے. آپ اس کو اپنائیں گے آپ کو ظاہر ثواب ملے گا، لوگوں کے روزے بچیں گے، ورنہ تو صحیح بات ہے کہ لاکھوں کے روزے برباد ہوتے ہوں گے. اور یہ پرابلم انٹرنیشنل ہے، اسلامی ممالک میں یہ زیادہ پرابلم. باہر غیر مسلموں کا جو اکثریتی ملک ہے وہاں اذان کی چونکہ آواز کا پتہ نہیں چلتا، تو وہاں کچھ اور رستہ نکال لیتے ہوں گے، کیڑیاں ڈھونڈتے ہوں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. علم کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو یہ الیکٹرانک مبلغ اس طرح کے مسائل آپ کو گھر میں آ کر سکھاتا رہے گا. تھوڑا آن کرنے کی آپ زحمت کریں، تو کھولیں اس کو، بولنے کی اجازت دے دیں. یہ بولے گا، ایسا بولے گا کہ انشاءاللہ آپ کو جنت کی طرف پہنچاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا آگے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنت سے میرا سوال ہے، مدنی انعامات کے رسالہ میں مدنی انعام نمبر 14 میں آپ نے مطالعہ کا بھی فرمایا ہے. مطالعہ کی اہمیت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. مطالعہ کے بغیر تو ہے ہی نہیں کچھ. یعنی جو مدارس میں پڑھتے ہیں نا، جیسے جامعات المدینہ میں پڑھتے ہیں طلبہ کرام، تو اب ان کو تو لگا بندھا جو سبق ہے وہ پڑھایا جائے گا. اور مدرس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اور نہ کرے سستی کرے الگ بات ہے. ایسا پرانا ہو گیا کہ اس کو تجربہ ہو گیا، مطالعے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ ایک الگ صورت ہے. تو طلبہ کرام کو بھی یہی کرنا ہوتا ہے کہ یہ لگا بندہ سبق تو بے شک پڑھیں، اس کو یاد کریں، لیکن نجی طور پر پرائیویٹ اسٹڈی مطالعہ وہ ضرور کریں، ورنہ وہ ان کے پاس علم کا ذخیرہ زیادہ نہیں ہوگا پر لمیٹڈ ہوگا. تو مطالعہ تو کرتے رہنا چاہیے. جو ذہین ہوتے ہیں نا علماء، بھلے یہ علماء بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، یہ کتابوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی یعنی کہ پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. تو یوں جتنا مطالعہ کریں گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک بار مطالعے سے بھی کام نہیں چلتا، بلکہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے. باہر شریعت جیسے یہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے علماء ملیں گے جو کئی بار پڑھی ہوگی. فتح اور رضویہ بھی کئی بار پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے والے ایک سے زیادہ بار پڑھ لیتے ہیں. شامی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 بار پڑھی تھی، عالمگیری بھی 5 بار. ضخیم کتابیں ہیں، کتنے حصے تو مجھے پتہ نہیں ہے. فتاوی شامی کی تقریباً 12 جلدیں ہیں، اور فتاوی عالمگیری کی جو ہے وہ 6 جلدیں ہیں تقریباً. ہیں بھی موٹی موٹی ہوں گی. عربی میں 5 بار انہوں نے یہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھی. اچھا یہ بھی سیرت میں آ گیا اب اور کیا پڑھا. ہر بات تو نہیں لکھی ہوتی نا کتابوں میں سیرت کی. اور کچھ بتائیں. مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کا مضمون سارا ذہن کے اندر میرے بیٹھ جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ پڑھ لیا تو پڑھ لینا کافی رہتا تھا. صدر الشریعہ کا مولانا امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریف دی ہے، اس کے باوجود 5 بار پڑھی ہے. کیونکہ مفتی ہوتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، عالم بھی ذہین ہوتا ہے. یہ مفتی زیادہ ذہین ہوتا ہے. جو زیادہ ذہین نہیں ہوتا پھر مفتی بن نہیں پاتا، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، بن نہیں پاتا. جب علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زمانہ جوانی میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا ہو تو تمہیں زیادہ معلوم ہوگا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، 6 صدی کے تھے شاید. اس وقت کتابیں اس طرح کی تھوڑی ہوتی تھی، دستیابی کتنی مشکل. پیاسے تھے، سفر کرتے تھے جو کتابوں کے لیے، اور کرتے ہوں گے سارے سفر.
پڑھنے کے لیے سفر کرتے تھے. پاپا مائک نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی بہت بڑے مطلب کہ عالم یا مطلب بیان کرنے والے آتے حدیثوں کو تو ہزاروں کا ان میں اجتماع ہوتا تھا اور ان میں جو قلم و دوات ملتے تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں ملتے تھے جو لکھنے کے لیے جو انک پوٹ اور قلم ہوتے تھے اور وہ جو پہنچاتے تھے آواز اس کو کیا مولن مستملی سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے. یہ جذبہ ہوتا تھا اور اتنا بڑا بڑا اجتماع کتابوں میں پڑھا ہے ہوتا تھا. یہاں تو ہمارے یہاں تو اگر کوئی ٹرانسلیشن کرے نا تو بھی مزہ نہیں آئے گا سننے والے کو. وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ حدیث سے سن کر ادھر تک تو آواز پہنچتی ہے آگے نہیں پہنچتی تو ادھر ایک عالم کھڑا ہوتا یا بیٹھا ہوتا جو بھی ہے تو وہ جو حدیث حضرت نے فرمائی نے وہ آگے بڑھاتا اس کو سن کر دوسرا آگے بڑھاتا. اب اتنا اسٹیمنا کہ یہ سب بیٹھے رہتے تھے اور سنتے تھے. اب تو سوال ہی نہیں ہے. تھوڑا مائک بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے آواز مندم ہو جائے تو یوں ڈگڈگی بجانا شروع کر دیتے ہیں. آواز نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اٹھ کر چل پڑیں گے. وہ دور بڑا پاکیزہ اور حدیثوں کا دور تھا علم کے تعلق سے. ایسے حدیث ہوتے تھے علم کے. اب دولت کی حدیث ہے دولت کے لیے بیٹھے رہتے ہیں گھنٹوں دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں. دولت کمانے بیٹھتے ہی نا دھوپ میں. اور یہاں اے سی میں بھی اب تھوڑی گرمی کم ہوگی تو باہر آ گئے. حالانکہ ان کو علم دین کیا ہم نے اے سی صحیح بول رہا آپ کے لیے لگایا ہے اپنے لیے نہیں لگایا. اور کسی طرح علم دین حاصل کریں لیکن اے سی میں بھی دل نہیں لگتا. اور دھوپ میں دنیا کے لیے جتنے پتھارے لگاتے ہیں بستے لگاتے ہیں یا اسٹال لگاتے ہیں ریڑیاں چلا دھوپ میں تو چلا رہے ہوتے ہیں کائی کے لیے علم دین کے لیے نا نوٹوں کے لیے. نوٹوں پر تو جان بھی قربان ہے. علم دین کے لیے کوئی وقت نہیں ہمارے پاس. خود آ کر اگر علم دین تشریف لے آئے اور ہمارے سینے میں اتر جائے مرضی ہے اس کی. ہو سکا تو رکھیں گے ورنہ جو نصیب ہے. دلچسپی نہیں ہے. پہلے علم دین سے دلچسپی تھی دولت سے نہیں تھی. جو علم دین کے شائقین تھے میں ان کی بات کرتا ہوں. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جیسے علم حاصل کرنے کے لیے کوئی محدث آئے کسی جگہ پر پہنچے تو علم حاصل کرنے کے لیے قریب بیٹھنے کے لیے منہ اندھیرے پہنچ جاتے تھے. فجر پڑی پہنچ گئے. کوئی ٹیلوں پہ بیٹھا ہوا ہے تو کوئی درخت کی ٹہنیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے تاکہ قریب بیٹھ کے براہ راست اس سے سن سکیں. تو بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے تو جس کو جلدی ڈائریکٹ سننا ہوتا تھا قریب سے سننا ہوتا تھا پہلے پہنچ جاتا تھا. تو ایک دفعہ وہ میں فجر پڑھ کے نکلا مسجد سے تو میں نے دیکھا گاڑیاں ہماری طرف سے بڑی صبح ہی صبح جا رہی ہیں بہت زیادہ گاڑیاں. تو پوچھا مسئلہ کیا ہے. پتہ چلا وہ میچ ہونے والا ہے. میچ شروع ہونے میں کوئی 2-2.5 گھنٹے باقی ہیں لیکن آگے بیٹھنے کے لیے جگہ اچھی جگہ لینے کے لیے لوگ پہلے سے جو ہے وہ اسٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کس وقت کہاں پہنچتے تھے اور ہم آج کیا ہو رہے ہیں. ایک ملک میں نے کہیں میں بھی جا رہا تھا بس میں بس کھچا کھچ اور ٹریفک اور اتنا ایک جگہ رش اتنا رش کہ مطلب واقعی ملتان کا اجتماع جیسا ہو رہا ہے. رش کیا ہو رہا ہے یہ تو پتہ چلا بھائی وہ گلوکار آئے ہوئے کوئی مشہور یا بدنام زمانہ گلوکار آئے ہوں گے اور ان کو سننے کے لیے اتنی مخلوق امنڈ آئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی چوک درس دے گا نا تو 3-4 سنتے ہوں گے اور مداری ڈگڈگی بجائے گا نا تو مجمع لگ جائے گا. بندر اس کے پاس ہو یا ریچھ اس کے پاس ہو تو بھیڑ ہو جائے گی. کیا یار ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے. اللہ کا نام سننے کے لیے ہمارے پاس نہ کان ہے نہ دل ہے نہ جذبہ ہے. بندر کا تماشا دیکھنا ہے ناچ دیکھنا ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. سانس روک کے اس کو دیکھیں گے. یہ مجمع جو لگاتے ہیں نا دوائیں اور بیچتے ہیں وہ بھی ہماری نفسیات کو جانتے ہیں. وہ پہلے اپنا بولتے تھوڑی ہیں. پہلے تو یہ کچھ بجاتے ہیں ایکشنیں کرتے ہیں ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. اور یہ ڈھول بجاتے ہیں گھنٹا بجاتے ہیں اور تو یوں لوگ اس کے گرد اکٹھے کرتے پھر دوا نکالتے ہیں بیچنا شروع کرتے ہیں. ایسی نفسیات ہے ہماری. ان چیزوں کی طرف ہمارا نفس مائل ہوتا ہے نیکیوں کی طرف نہیں. نماز پڑھنی بھی ہے آخری وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے
اور جماعت ملی تو کیا، ادھوری ملی تو کیا، اور نہیں نکلتے نہیں ہے گھروں سے. اب آپ نے غریب پتھاروں کی بات کی کہ غریب لوگ یوں پتھارے لگا دیں دھوپ میں. بڑے لوگ جو ہے نا، جو تھوڑے بہت مالدار ٹائپ کے کہلاتے ہیں، یہ جب پروجیکٹ اناؤنس ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی جو 5-5 4-4 بجے تک صبح جو 6-6 بجے جو ان کی گاڑیوں کی اور ان کی لائنیں ہوتی ہیں نا، 2-2 4-4 گھنٹے تک جو یہ آفیسوں کے باہر فائلیں لینے کے لیے جو پتہ چلا بیٹھتے ہیں یا ویزا نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کو حالانکہ پتہ ہے کہ اس معاملے میں غریب ترین لوگ ہیں ہم لوگ، مطلب علم کے معاملے میں ہماری مفلسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، مگر اس غربت کو جو علم دین کے حوالے سے اس غربت کو دور کرنے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس مالی حوالے سے پریشانی ہے کہ وہ مالی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.